الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ گزشتہ مجلس میں بتلا دیا گیا تھا کہ سورہ نصر قرآن پاک میں مکمل سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی یہ سورہ نصر ہے، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سورت سے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں وہ تو گزشتہ مجلس میں آپ کو بتلا دی گئی ہیں، البتہ اس سورت میں کچھ ہمارے لیے سبق بھی ہیں، ان کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے، جیسا کہ بتلایا تھا کہ یہاں فتح سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ تو واقع فتح مکہ کے متعلق اشارہ دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ حالانکہ اگر مختصر طریقے سے پیش کرنا ہو تو لفظ فتح اذا جاء الفتح، جب مکہ فتح ہو جائے تو آپ یہ کام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا، لیکن لفظ نصر اللہ یہ پہلے
یہاں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آوے اور مکہ فتح ہو جائے، یہ جو لفظ الگ الگ استعمال کیے تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ کی فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ گویا یہاں لفظ نصر اللہ کو پہلے لا کر ایک سبق دیا گیا ہے کہ آدمی کو جب بھی کسی چیز میں کامیابی حاصل ہوگی تو اس کامیابی کا سبب کیا ہوگا، ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد۔ یہ اصل بنیادی چیز ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی تو آدمی کامیاب ہوگا۔ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اور آپ محنتیں کرتے ہیں، مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، تو جو کامیابی آتی ہے وہ اسباب کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا کرم سے تیرے۔ جو سب کچھ اللہ ہی کی مدد سے ہوا کرتا ہے، کوئی اور چیز اس میں حقیقت میں مؤثر نہیں ہے۔ اگر دشمن کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جیسا کہ یہاں فتح کا تذکرہ ہے، تو فتح وہ کوئی اسباب کی وجہ سے، ہمارے زور بازو کی وجہ سے، ہمارے ساز و سامان کی وجہ سے یا ہماری تدبیروں کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اللہ کی مدد سے آئی۔ آپ روزگار کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو آپ اور ہم کو اس موقع پر یہ چیز اپنے ذہن میں گویا مستحضر رکھنی چاہیے، یقین، اس بات کا یقین کہ یہ جو کچھ حاصل ہوا وہ اللہ کی مدد سے، اس کے کرم سے، ہمارے زور بازو کو، ہماری محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اصل جو مؤثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور قرض ادا ہو گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی مدد، اللہ کا کرم۔ آپ اولاد کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اولاد حاصل ہو جائے، اس میں کوئی آپ کے زور بازو کا دخل نہیں ہے، آپ کی کسی تدبیر اور محنت کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے ہوا۔ ایک طالب علم ہے، محنت کی امتحان میں اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا، تو اس کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں، بلکہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی مدد کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ گویا ہر جگہ اصل اللہ کی مدد ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ گویا جب بھی آپ کو کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی موقع پر کامیابی اللہ ملے تو اس کو اللہ کی طرف نسبت کرو، اپنی طرف نسبت مت کرو، میری محنت کی وجہ سے، میرے زور بازو کی وجہ سے، میری تدبیر کی وجہ سے، بالکل نہیں۔ ہمیشہ ایک مومن کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز مستحضر رہنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مدد سے ہوا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اسباب جمع کر لے، اسباب اختیار کر لے، لیکن ان اسباب کے اندر اثر ڈالنا اور گویا اس کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے جو نتیجہ مطلوب ہے وہ حاصل ہونا، یہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب تک شامل حال نہیں ہوگی۔ آپ بیمار ہوئے، علاج کیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، پیسے خرچ کیے، دوا لی، اور اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، تو یہ نہ کہیے کہ دوا کی وجہ سے تندرستی ہوئی، فلاں ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے صحت حاصل ہوئی، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ ہم دیکھتے ہیں
ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوا ہے، لیکن ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسی دوا ہی کا اثر ہوتا یا ڈاکٹر ہی کی تدبیر کی جو ہے کرشمہ سازی ہوتی، یا جو ہے یہ گویا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں اس کی کسی کوشش کو دخل ہوتا، تو اس صورت کے اندر تو ہر ایک کو اس سے شفا ملنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب کسی کے حق میں کارگر ہوتے ہیں، کسی کے حق میں کارگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی مدد ہی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آپ تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے کمایا، میرے زور بازو سے میں نے یہ جو ہے چیز حاصل کی ہے۔ ارے بھائی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ایک دکان کھولی اپنی بنا کر کے یا کرائے کے لے کر کے، اس میں آپ جو ہے سامان لائے کمپنی میں سے یا اور بڑی دکان پر سے لا کر کے سامان لا کر کے ڈال دیا۔ گویا ایک تجارت کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے وہ آپ نے اختیار کیے۔ گاہک کون بیچتا ہے؟ خریدنے والوں کے دل میں کون ڈالتا ہے کہ وہ آپ کی دکان پر آ کر کے خریداری کرے؟ تو اللہ تعالیٰ، اس میں اس کے ان اسباب کو، وسائل کو کوئی دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دو دکانیں ایک ہی طرح کی، ہم نے تو ایسے منظر بہت دیکھے وہاں کہ بھائی دو دکانیں، آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے، یہ فرسان والوں کی دکانیں۔ ہمارے یہاں کسی زمانے میں نوساری کے اندر ایک دکان تھی، تو وہ اس کا مشہور تھا فرسان، اس کے بازو میں دوسری، اس کے پاس بھی ہو بہو اسی طرح کا مال ہے، لیکن یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں فرصت نہیں اس کو، اور وہاں ایک گاہک بھی نہیں۔ یہ گاہک کے دلوں میں ڈالنا کہ وہی اسی کی دکان سے خریدے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے کوئی یوں نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، کوئی طالب علم یوں نہ سمجھے کہ میں نے ابھی آپ جس طرح رات بھر جاگے، دوسرے بھی رات بھر جاگے ہیں، انہوں نے بھی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے بھی امتحان کے لیے اتنی تیاری کی ہے جیسی آپ نے کی تھی، بلکہ آپ سے زیادہ وہ بیدار رہے ہیں اور آپ سے زیادہ محنت کی ہے، لیکن ان کو اتنے مارکس اور اتنے نمبر نہیں ملے جتنے آپ کو ملے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی کرم اور فضل سے ہوا۔ تو گویا یہاں لفظ نصر اللہ اللہ نے بڑھایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ کی اور فتح آ جائے۔ تو اصل تو فتح آئی ہے، لیکن فتح کیوں آئی؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا اضافہ کر کے گویا ہم لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی میدان میں آپ کو جب بھی کبھی کامیابی حاصل ہوگی تو اس کامیابی میں اصل کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد، اس کا کرم، اس کا فضل، تبھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کے کسی زور بازو کو، آپ کی کسی تدبیر کو، آپ کی کسی محنت کو اور آپ کے کسی کمال کو اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ یہ گویا ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں۔ جب آدمی یہ بٹھائے رکھے گا تو اس کی نظر کس پر ہوگی؟ اللہ پر ہوگی کہ میرا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کو کبر نہیں پیدا ہوگا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس چیز کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ پہلا سبق جو ہے ہمیں دیا گیا ہے، یہی کہ ہر کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس لیے یہاں لفظ نصر اللہ کو پہلے لایا گیا۔ ایک تو سبق اس میں یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کامیابی عطا فرماوے تو کامیابی کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ گویا یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنا، گویا اس نعمت کے ملنے پر
تعریف کس کی جائے گی؟ اللہ کی. اللہ کی تعریف گویا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی، ورنہ میری تدبیر تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اگر تیری طرف سے اس میں کامیابی نہ ڈالی جاتی، تیری جو ہے مدد اگر شامل حال نہ ہوتی، تیرا فضل و کرم اگر شامل حال نہ ہوتا تو گویا مجھے یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. گویا شکر ادا کر، یہ شکر کی طرف متوجہ کیا گیا. کیوں؟ یہ شکر جب کرو گے تو آدمی تکبر سے بچے گا. شیطان کی عادت ہے کہ انسان کو جب کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہے نا، تو پہلا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اکڑ پیدا ہوتی ہے اور غرور پیدا ہوتا ہے. میں نے یہ کام کیا اور میری محنت کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے، میرے گویا زور بازو سے میں نے یہ کارنامہ حاصل کیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سے نظر ہٹ جائے گی، یہ آدمی کبر میں مبتلا ہوگا اور شیطان اسی کبر کی راہ سے اس کو برباد کر دے گا. اس کے بجائے اگر شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی محض تیرے فضل سے، میری کسی سعی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تیرا ہی فضل ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے ہوئی، تو اس صورت میں اس کو کبر نہیں ہوگا. دیکھو فتح مکہ کے موقع پر گزشتہ مجلس میں نے بتلایا تھا، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اپنی اونٹی پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے لاڈلے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت جو ہے سورہ فتح کی ابتدائی آیات انا فتحنا لک فتحا مبینا بڑے ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کی اتنی گردن جھکی ہوئی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے کجاوے کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا میں جب کوئی بادشاہ کوئی ملک فتح کرتا ہے تو بڑی اکڑ کے ساتھ سینہ تان کر کے وہاں اس آبادی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر اس آبادی کے رہنے والوں کے ساتھ بھی جو ہے بڑا ظلم اور زیادتی کا سلوک کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بادشاہوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ بتلایا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلۃ. دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی آبادی کے اندر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس آبادی کو برباد کر ڈالتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ بغیر کسی تکبر کے، بغیر کسی اکڑ کے، بغیر کا سینہ کو تانے ہوئے، بلکہ اپنا سر کو جھکائے ہوئے پورے گویا انکساری کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اور پھر یہ آبادی بھی کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا تھا. ظلم اور زیادتی کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی ہو، ہر طرح سے ستایا تھا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا. دوسرا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا خون کی ندیاں بہا دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں. حالانکہ ویسے تو حرم جو ہے امن کی جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اس روز اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی کس کی؟ خون بہانے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ مکہ جس دن سے اللہ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کو جو ہے حرمت والا بنایا ہے، کسی کے لیے اس میں جائز نہیں کہ کسی کا خون بہائے. البتہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے ایک حصے میں، یعنی جس دن مکہ فتح ہوا صبح سے لے کر شام تک میرے لیے اس کی حلال کیا تھا. اللہ تعالیٰ اجازت دی تھی، اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے. پھر بھی آپ نے پہلے سے ایسے، جیسا کہ گزشتہ میں بتلا چکا ہوں، آپ نے تدبیر ایسی کی تھی کہ مقابلے کی نوبت نہ آوے، خون بہانے کی نوبت نہ آوے. اچانک آپ
بغیر اطلاع کے مکہ والوں کو پتہ چلے، بغیر آپ وہاں پہنچ جائیں، تاکہ اچانک آئے ہوئے اس لشکر کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر دیں اور قتل و قتال کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور یہ بھی نہیں کہ پھر ان سے آپ نے کوئی بدلہ لیا ہو، بلکہ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ آپ پہلے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب آپ نکلے اور کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اخن کریم و ابن اخین کریم، شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ ہمارا دنیا کا دستور تو یہ ہے، کوئی معاف بھی کر دے تو دو چار جملے تو سخت سنا ہی دیتا ہے اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سرزنش، کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے یہ پورا امن۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ تمام مکہ والے اسی وقت سب کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ 13 سال کی محنت میں نہیں لائے تھے، لیکن اس آپ کے ان اخلاق کے کو دیکھ کر کے ان سب نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہاں ہمیں فسبح بحمد ربک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، تیری تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے، اور پھر شکر کی وجہ سے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ شکر کی وجہ سے جو ہے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں زیادتی کروں گا۔ شکر کی وجہ سے نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے تندرستی دی، جب یہ تصور کرو تو فوراً اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر احسان ہے تو نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی، تیرا شکر احسان ہے کہ ایسے اہل و عیال عطا فرمائے، تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں گھر عطا فرمایا، تیرا شکر احسان ہے کہ بڑی عافیت کی روزی تو نے عطا فرمائی، تیرا شکر احسان ہے کہ ساری جو بھی نعمت جہاں خیال آئے، گویا ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ صبح کو گھر سے نکلے سنا کہ نہیں، نکلتے ہی بھائی کہیں باہر جانا ہے، سواری مل گئی، الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، بر وقت جہاں جانا تھا منزل پر پہنچ گئے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اللہ ہر چیز پر اللہ کا شکر احسان۔ گھر واپس آئے، گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو امن و امان میں دیکھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب صحت مند ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی آئے اور بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اور یہ دیکھ کر کے آپ پر ایک دم جھٹکا لگے، شوق لگے، نہیں۔ تو بہرحال جہاں ہر موقع پر جو ہے اللہ کا شکر، تو اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر کرنے کی وجہ سے آدمی شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ وہی جو میں نے کہا، نعمت کے ملنے پر شیطان تو اس کا ذہن یہ بناتا ہے کہ یہ نعمت تیرے زور بازو سے، تیری محنت سے، تیری تدبیر سے اور تیری کوششوں سے تجھے حاصل ہوئی، لیکن جب شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، تو وہ جو شیطان کبروں میں مبتلا کرنے کے لیے ذہن بناتا تھا وہ بات نہیں، شیطان کے حملے سے بچ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت کو اللہ کی سمجھ کر کے۔ دیکھو شیطان کا بڑا حملہ اسی پر ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا، جب حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر، تو شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ
ان کو یعنی انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے میں ان پر حملہ آور ہوں گا، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور میرے اس حملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا پہلا حملہ یہی ہوتا کہ وہ شکر کرنے سے آدمی کو کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے۔ ہماری عجیب حالت ہے، ہم جو ہے پریشان ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں، اللہ یوں ہو جائے، دعائیں کرتے نکلتے ہیں، کہیں جانا سفر میں، ٹرین میں اچھی ٹرین مل جائے، ٹرین میں سفر جگہ مل جائے، ٹرین بھی مل گئی، سب جگہ بھی مل گئی، لیکن شکر کا لفظ زبان پر نہیں آتا۔ پھر آگے کیا سوچتے ہیں کہ آگے یوں ہو جائے، وقت پر ٹرین پہنچ جائے، میں وہاں اتر جاؤں، وہاں میرا کام ہو جائے۔ سب اپنی حاجتیں تو مانگتے رہتے ہیں، لیکن جو حاجتیں پوری ہوتی جاتی ہے اس پر جو شکر ہماری زبان سے آنا، حالانکہ جس طرح حاجتیں مانگی، ہر حاجت کے پورا ہونے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ شیطان جو ہے شکر ادا کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس کی طرف اس کے شکر کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ یہ داؤد کے گھرانے والوں یا خود حضرت داؤد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے یہ شکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ انسان کا مزاج ہی ہے کہ ان کو 100 نعمتیں ملی ہوئی ہو، انہیں ایک نہیں ملے گی تو وہ جو نہیں ملی نا اسی کو پکڑے ہوئے، اور جو کسی کے سامنے اسی کا تذکرہ کرے گا۔ ہمارے اکابر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تو بخار تھا، تو میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، دیکھنے کا کام کر رہی ہیں، کان سلامت ہیں، سننے کا کام کر رہے ہیں، میری زبان سلامت ہے، بولنے کا کام کر رہی ہے، میرے ہاتھ ٹھیک ہیں، میرے پاؤں ٹھیک ہیں۔ تو اب دیر تک بس ایک ذرا سا بخار آ گیا ہے، یہ ایک ذرا سا بخار آ گیا ہے بس۔ تو گویا ہم لوگ جو ہیں ہم نعمتوں کو نہیں دیکھتے، جو چیز نہیں ملی ہے اسی کو پکڑ کر چلتے ہیں۔ یہ جو ناشکری والا مزاج، ایک آدمی کو پانی گلاس میں دیا آپ نے، اب وہ پورا بھرا ہوا نہیں، آدھا ہے، تو جو شکر والے مزاج کا ہوگا نا، الحمدللہ آدھا گلاس پانی مل گیا، اور جو ناشکری والا ہوگا نا کہ یہ آدھا تو خالی ہے، تو اس کی نظر خالی پر جائے گی، اور جو شکر والا مزاج ہوگا اس کی نظر بھرے ہوئے حصے پر جائے گی۔ ارے بھائی یہ بخار بھی ہے، یہ بخار بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس بخار کی وجہ سے تمہارے سب بچے تمہارے آس پاس آ کر کے بیٹھ گئے، تمہارے دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، سنا ہے کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، لوگ آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر۔ اس بخار سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کون آپ سے محبت کرنے والا ہے نا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں۔ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں تھا اتنے سارے لوگ ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اس بخار نے یہ سب آپ کو بتلا دیا۔ تو یہ بھی کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نعمت ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ شیطان جو ہے وہ ناشکری میں ڈالتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے شکر گزار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے تھے تو یوں کہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا دیا، تو چاہتا تو بھوکے بھی مار سکتا تھا۔ جب پانی پیتے تھے تو یوں کہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سیراب کیا، تو چاہتا تو پیاسا بھی رکھ سکتا تھا۔ جب لباس پہنتے تھے تو کہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے لباس عطا فرمایا، تو چاہتا تو ننگا بھی رکھ سکتا تھا۔ اور جوتے پہنتے تھے تو دعا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جوتے عطا فرمائے، تو چاہتا تو ننگے پیر بھی رکھ سکتا تھا۔ گویا یہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو شکر کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کی وجہ سے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گویا آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت شکر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور اللہ یہاں دیکھیے فتح آئی، تو فتح آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی کہا جائے کہ شکر ادا کرو۔ اور
اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ اب دیکھیے شکر ادا کرنا اور استغفار، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت فرمائی وہی آئی تھی تو اس وقت عرب کا، جزیرت العرب کا کیا حال تھا، جس جہالت میں وہ پڑے ہوئے تھے اور جن گناہوں کے وہ کیا تھے، عادی تھے، قتل و غارت کے عادی تھے، شراب کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، کون سی برائی ایسی تھی جو ان کے درمیان نہ ہو۔ اسی لیے جب آپ پر پہلی وحی آئی اور جو ہے اس وحی کی وجہ سے آپ پر جو ذمہ داری آئی تو اس ذمہ داری کی وجہ سے حضور ڈر رہے تھے۔ انی اخاف علی نفسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ مجھے اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے، اندیشہ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے میرے اوپر ڈالی گئی ہے، اس قوم کو سدھارنے کی، اس قوم کا تو یہ حال ہے، کیسے میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا۔ ڈر رہے تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا سب۔ 23 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو پورے جزیرت العرب کی کایا پلٹ ہو گئی تھی، کایا پلٹ ہو گئی تھی، اور جو بری بری عادتیں ان کے اندر تھی وہ ساری ان کی کیا ہو چکی تھی، چھوٹ چکی تھی۔ شراب کے عادی تھے، حالانکہ شراب کی لت ایسی لت ہے جیسے کسی کو تمباکو کھانے کی لت پڑ جائے یا گٹکا کھانے کی لت پڑ جائے تو آسانی سے وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ شراب کا حال بھی ایسا ہے کہ وہ جلدی سے چھوٹتا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو پہلے میں بتلا چکا ہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر کہ جب وہ اعلان ہو رہا تھا تو اس وقت ایک مکان کے اندر لوگ بیٹھ کر کے شراب پینے کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں گویا جام ہے، اور باہر اعلان ہوا۔ صاحب کیا اعلان ہو رہا ہے؟ حضرت انس جو وہاں موجود تھے خدمت کر رہے تھے، میں نے کہا باہر جا کر سنا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ میں نے آ کے بتلایا تو جس کے ہاتھ میں جام تھا ہاتھ میں ہی رہ گیا، ہونٹ کے قریب تھا، اس کو بھی اس نے پیا، ہونٹ سے ہٹا لیا، اور جو مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے اسی وقت توڑ دیے گئے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں 3 دن تک شراب بہتی رہی۔ تو گویا یہ کوئی معمولی کارنامہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں کیا؟ فسبح بحمد ربک۔ گویا آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا، آپ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے، واستغفر ہو۔ تو کوئی گناہ کا کام تو نعوذ باللہ ہو، گناہ استغفار تو کس پر ہوتا ہے؟ گناہ کرے کوئی آدمی تو ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اسی لیے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہے، عبادات کے اندر بھی یہی ایک مزاج حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پوری ہوئی، سلام پھرایا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ زور سے بولتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کی نماز کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی، سلام پھیلا لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہا جا رہا ہے، قرآن میں ہے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں بہت کم سوتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ تو وہ رات بھر تو نماز پڑھتے رہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑا کیا تھا، پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلے نماز پڑھی، اللہ نے توفیق دی، اس کی توفیق سے نماز پڑھی، لیکن آدمی کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نماز کا حق جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتی وما عبدنا کا حق کا عبادتی، ہم نے تجھے جیسا پہچاننا چاہیے پہچانا نہیں، تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے کی نہیں۔ اسی لیے عبادتوں میں بھی آخر وہ روزے کی دعا ہے، یا واسع المغفضل یہ بڑی فضیلت والے میرے گناہوں کو، عام طور پر عبادات کے اندر اخیر میں استغفار رکھا گیا۔ وہ اسی لیے گویا ایک ذمہ داری جو ہم پر لالی گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں ہم سے کیا ہوئی ہو، بتائی ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نعمت سے نوازیں تو آدمی کو 2 کام کرنے کے ہیں، ایک تو کیا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی
یا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح تو نے اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان اور اس کے مربیوں کے حق میں پورا فرما، اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔